السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا ایمان، تقوی اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا را کے احکام کے بارے میں، چونکہ ہم نے کہا تھا کہ 3 حروف جو ہیں وہ حروف شبہ مستعلیہ کہلاتے ہیں، جن میں کہ الف ہے، لام ہے اور را ہے۔ الف کب موٹا ہوتا ہے؟ الف اپنے ماقبل کے تابع ہوتا ہے۔ الف سے پہلے حرف موٹا ہو تو الف موٹا ہو جاتا ہے، الف سے پہلے حرف باریک آ جائے تو الف باریک ہو جاتا ہے۔ لام کب موٹا ہوتا ہے؟ ہم نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ لام بھی شبہ مستعلیہ ہے، کبھی موٹا کبھی باریک ہوتا ہے، لیکن ایک چیز کو ہم نے دیکھا تھا کہ لام سارے کے سارے باریک ہوتے ہیں سوائے اس میں جلالہ کے۔ جو لام کی موٹائی کی بات ہوتی ہے وہ صرف اور صرف اس میں جلالہ کے لام کے لیے ہوتی ہے، یعنی اللہ کے لام کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ یا اللہم سے پہلے اگر زبر یا پیش آ جائے تو اللہ اور اللہم یعنی ان لام کو ہم موٹا پڑھتے ہیں، یعنی اس میں جلالہ سے پہلے اگر زبر یا پیش آ جائے تو ہم اس میں جلالہ کو موٹا پڑھتے ہیں، اور اگر اس سے پہلے زیر آ جائے تو اس میں جلالہ کو باریک پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ عام قسم کے جتنے بھی لام ہیں وہ تمام کے تمام باریک پڑھے جاتے ہیں۔ یہ سمپل قواعد تھے الف اور لام کے لیے۔ آج ہم انشاءاللہ تیسرا شبہ مستعلیہ حرف جو کہ را ہے، 3 حروف میں سے جو تیسرا حرف ہے وہ را ہے، را کے بارے میں آج ہم دیکھیں گے۔ آج ہم را کی تفخیم کے بارے میں دیکھیں گے۔ را بھی شبہ مستعلیہ حرف ہے، یہ بھی کبھی موٹا اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے، لیکن را کے متعلق ہم کچھ ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ جسٹ موٹی را کے بارے میں ہوگا، یعنی را مفخمہ کے بارے میں ہوگا کہ را کیسے موٹی پڑھی جاتی ہے، کن کن وجہوں سے، کن کن چیزوں کے آنے سے جو را ہے وہ موٹی پڑھی جاتی ہے۔ تو موٹی را کو ہم کہیں گے مفخم را، را مفخمہ، اور باریک را کو ہم کہیں گے را مرققہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ موٹی را یعنی را مفخمہ۔ تو دیکھتے ہیں را مفخمہ یعنی موٹی را کتنی حالتوں میں موٹی پڑھی جاتی ہے۔ اگر را کے اوپر اٹ سیلف زبر ہو، یعنی آپ نے سب سے پہلے جو اس کے یاد کرنے کی ٹپس ہے نا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ڈیفائن کر لیں کہ آپ نے زبر کی ساری حالتیں دیکھ لینی ہے، ٹھیک ہے؟ را کی زبر کی ساری حالتوں کو پہلے آپ نے دیکھ لینا، ڈیفائن کر دینا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیے، جب را پر اٹ سیلف اس کے اوپر اپنی اوپر ہی زبر ہو تو را کیسی پڑھی جائے گی؟ موٹی پڑھی جائے گی۔ تو دیکھیے مثالیں دیکھیے، ربنا، رحیم، فوربک۔ اب یہ ربنا نہیں ہے، ر نہیں، را موٹی پڑھنی ہے، اور اس کو موٹا کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ صرف اور صرف زبان کی جڑ اوپر کی طرف اٹھ جاتی ہے۔ را کا فرنٹ سے مخرج بالکل سیم رہے گا، باریک را کے لیے بھی اور موٹی را کے لیے بھی فرنٹ والا مخرج چینج نہیں ہوگا، یعنی زبان کی جو راس اللسان ہے، سوری طرف اللسان ہے، زبان کا کنارہ ثنایا اور ربائی کے مسوڑوں سے لگتا ہے، اور ظاہر راس اللسان لگتی ہے، سامنے زبان کی نوک جو ہے وہ نہیں لگتی۔ یہ را کا مخرج ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا تھا جب ہم نے مخارج سیریز میں اس کو دیکھا تھا۔ اگر اس کی ڈیٹیل دیکھنی ہو تو آپ را کے مخرج میں اس کی فل ڈیٹیل ویڈیو پکچرز کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال را کا جو فرنٹ والا مخرج ہے وہ را باریک کے لیے بھی موٹی کے لیے بھی سیم رہے گا، لیکن جو چینجنگ آئے گی وہ یہاں سے زبان کی جڑ سے چینج آئے گا، یعنی زبان کی جڑ جب ہم اوپر تالو کی طرف اٹھائیں گے تو را جو ہے یہ موٹی پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو را جب موٹی پڑھی جائے گی تو اس کے ساؤنڈ جو ہے وہ منہ میں بھر کے ادا ہوگی، کیسے؟ را۔ آپ نے اس کو ہونٹ گول کر کے رو نہیں بنانا، رو نہیں، جسٹ را کو موٹا کرنے کا طریقہ صرف یہی ہے کہ آپ را زبان کی جڑ جو ہے وہ اوپر اٹھا لیں، را اس طرح سے، ٹھیک ہے؟ تو جب را کے اوپر زبر ہو تو بس فائنل کر لیں کہ یہ را موٹی پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے؟ پھر جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پہ زبر ہو، یعنی اس سے پیچھے کوئی بھی حرف ہو اس پر زبر ہو، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ یہ را بھی موٹی پڑھی جائے گی، فائنل، دیٹس اٹ، ٹھیک ہے؟ را پر زبر ہے اور اس سے پچھلے حرف سوری را ساکن ہے اور اس سے پچھلے حرف پر اگر زبر ہے تو را موٹی پڑھی جائے گی، کیسے؟ قریۃ، یہاں پہ دیکھیں را ساکن ہے اور اس سے پیچھے قاف پر زبر ہے، تو ہم اس را کو بھی منہ بھر کے موٹا پڑھیں گے، قر کر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ قریۃ۔ اب یہاں پر دیکھیے مریم، را موٹی، منہ بھر کے، ٹھیک ہے؟ را ساکن ہے اس سے پیچھے میم پر زبر ہے، اسی طرح را ساکن ہے اور اس سے پیچھے سا پر زبر ہے، الکوثر، ٹھیک ہے؟ الکوثر، سر نہیں، سیرو، منہ بھر کے، سیرو، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے ہم را کو موٹا پڑھیں گے۔ تو ہم نے 2 حالتیں دیکھ لی را کی۔ پہلی حالت کیا تھی کہ را پر زبر ہو، دوسری حالت ہم نے دیکھی را ساکن ہو اور اس سے پہلے پچھلے حرف پر زبر ہو، تیسری حالت ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ را ساکن ہو، اس سے پیچھے حرف بھی ساکن ہو اور اس سے پچھلے حرف پر زبر ہو، یعنی کسی را کو ہم کر رہے ہیں وقف کرتے ہوئے ساکن کر رہے ہیں، را
کے اوپر کوئی بھی حرکت تھی لیکن آیت وہاں پر کمپلیٹ ہو گئی، ہم اس کو خود سے اٹ سیلف وہ جو ہے وہ ساکن نہیں ہے را، ہم نے اس کی حرکت کو ڈراپ کرتے ہوئے اس کو ساکن کرنا ہے۔ اب یہ را کیسی پڑھی جائے گی؟ دیکھیے اگر یہاں پر را کے نیچے بالفرض کسرہ تھی لیکن ہم اس کو وقف کی حالت میں پڑھ رہے ہیں، تو وقف کی حالت میں چونکہ یہ ساکن حالت بن گئی ہے، اب اس کی ساکن حالت کی کنڈیشن ہم دیکھیں گے۔ یہ را ساکن ہو گئی، ٹھیک ہے، اور اس سے پچھلا حرف دیکھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ را کو کیسا پڑھیں، اس سے پچھلا حرف دیکھا تو جیم بھی ساکن تھا، پھر ہم اس سے پچھلے حرف کو دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے، تو فا کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں پتا چلا کہ یہ زبر کی وجہ سے را موٹی پڑی جائے گی۔ کیسے پتا چلا؟ را ساکین، اس سے پچھلا حرف ساکین، پھر اس سے پچھلا حرف زبر والا، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں ڈیفائن کرتے ہوئے کہ را ساکن ما قبل ساکن ما قبل فتحہ، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ ما قبل کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سے پیچھے، اس سے قبل، ٹھیک ہے، یعنی را ساکن ما قبل، یعنی را ساکن سے قبل، یعنی را ساکن سے پہلے، اس سے بھی ما قبل یعنی اس ساکن حرف سے بھی پیچھے، کیونکہ وہ ساکن حرف تھا، اب ساکن حرف تو کوئی تفخیم ترکیب جو ہے وہ ڈیفائن نہیں کر رہا نا، اس وجہ سے اس سے بھی پیچھے حرف کو ہم نے دیکھنا شروع کر دیا کہ اب اس سے پیچھے حرف پہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہم نے ڈیفائن کیا کہ را ساکن ما قبل فتحہ ہو تب بھی یہ را موٹی پڑی جائے گی۔ کیسے؟ الفجر، ٹھیک ہے، فجر، اسی طرح الدہر، ٹھیک ہے، منہ بھر کے، النہار، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ کہیں گے کہ یہاں پہ ساکن حرف کیا ہے، تو جب الف مدہ یہ جو ہوتا ہے نا، یہ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، حروف مدہ یہ ساکن ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الف کے اوپر ساکن کی علامت اس لیے نہیں لکھی ہوتی الف مدہ کے اوپر کیونکہ اگر الف کے اوپر ساکن کی علامت آ گئی تو وہ تو حمزہ بن جائے گا، اس لیے یہ اٹ سیلف ساکن ہی ہوتا ہے، لیکن بس ساکن کی علامت نہیں لکھی ہوتی، الف مدہ ساکن ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ را ساکن ما قبل فتحہ کی وجہ سے یہ را موٹی پڑی جائے گی۔ اسی طرح اگر ہم نے کسی وقف پر، یعنی یہاں پر وقف کرنا ہے، تو ہم یہ سوچیں کہ اب یہ را ساکن ہے، کیسے پتا چلے کہ یہ را موٹی پڑی جائے گی؟ تو اس سے پیچھے دیکھیں، یہ الف مدہ ہے، یعنی الف ساکن اور اس سے پیچھے بھی حرف جو ہے وہ ساکن ہے، زبر کے ساتھ ہے، تو اس لیے ہم اس را کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ تو تین قاعدے ابھی ہم نے دیکھ لیے، را کی تین حالتیں دیکھ لی، موٹی را کے لیے ہم نے تین قاعدے دیکھ لیے کہ را پر زبر ہو، را ساکن ما قبل زبر ہو، را ساکن ما قبل زبر ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس را کو موٹا پڑھیں گے۔ چوتھا قاعدہ دیکھیں کہ را مشدد پر زبر ہو، یعنی را مشدد ہے، را کے اوپر شد ہے، اور پھر اس سے اور پھر یہ زبر ہے، را مشدد ہے اور اس کے اوپر زبر ہے۔ اس کی مثال آپ کو بہترین یہ مل جائے گی الرحمن، ٹھیک ہے، الرحمن، یہ را مشدد کے اوپر زبر ہو تب بھی را موٹی پڑی جائے گی، یعنی آپ نے کیا دیکھا کہ زبر کی حالت جو بھی آ رہی ہے نا، جو بھی کنڈیشن بن رہی ہے، وہ را ہم نے فائنل کر لیا کہ یہ را موٹی پڑی جائے گی، ٹھیک ہے۔ را کے اوپر زبر ہو، را ساکن ما قبل زبر ہو، را ساکن ما قبل زبر ہو، را مشدد پر زبر ہو، اس کو آپ یوں کر کے اپنے پاس اس طرح سے لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ را مشدد پر زبر ہو، اس کی مثال جو ہے آپ الرحمن لکھ سکتی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہم نے چار حالتیں یہیں پر دیکھ لی، آپ کو ابھی سے یاد ہو گئی ہوں گی کہ چار حالتیں کون سی ہیں را کو موٹی کرنے کی۔ تو کل ملا کے را کو موٹی پڑھنے کی 12 حالتیں ہیں، ٹھیک ہے، جن میں سے چار حالتیں تو ہم نے فائنل کر لی کہ را کی چار حالتیں، اس حالت میں را کو ہر حال میں ہم نے موٹا ہی پڑھنا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں پیش کی حالت، ٹھیک ہے، پہلے ہم نے زبر کی ساری حالتیں دیکھ لی تھی نا، اب ہم ایسے ہی پیش کی حالتیں دیکھ لیتے ہیں۔ را پر پیش ہو تو یہ را موٹی پڑی جائے گی، کیسے؟ منہ بھر کے، رو رو، روحماء، آگے دیکھیے، یبصرون، رو، ذو کر کے باریک ہو جائے گی، رو، منہ بھر کے ادا کریں گے، ٹھیک ہے، موٹی پڑیں گے، یبصرون، آگے دیکھیے کفروا، منہ بھر کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ را جب را کے اوپر پیش ہو تب بھی را موٹی پڑی جائے گی۔ پھر اس کے بعد وہی والا قاعدہ جو ہم نے اپلائی کیا تھا زبر کے لیے کہ را ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، ٹھیک ہے، تو کیا یہ را بھی موٹی پڑھی جائے گی، یعنی پیش والی حالتیں ہم ساری دیکھ رہے ہیں۔ تو دیکھیے را ساکن ہے، اب با پر پیش ہے اس سے پیچھے، تو دیکھیے برہان، برو، را ساکن اور اس سے پیچھے پیش، تو ہم نے را کو موٹا پڑھنا ہے، یہ را کا قاعدہ ہے موٹا پڑھنے کا۔ آگے دیکھیے وقرآن، قرآن، ٹھیک ہے، را موٹی پڑھیں گے، نہیں، قرآن نہیں، ٹھیک ہے، منہ بھر کے ادا کریں گے، قرآن۔ پھر آگے دیکھیے یضر، را کو موٹا پڑھیں گے، را ساکن ما قبل ضمہ، ٹھیک۔
پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہی جو ہم نے فتحہ میں کیا تھا، را ساکین ما قبل ساکین ما قبل ضمہ یعنی پیش، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے زبر میں بھی ایسے ہی دیکھا تھا نا کہ اگر را ساکین ہے اس سے پیچھے حرف بھی ساکین ہے، پھر اس سے پیچھے دیکھیں کیا ہے، وہ زبر آئی تھی تو ہم نے کہا موٹا پڑیں گے۔ اب یہاں پر را ساکین ہے، اس سے پچھلا حرف ساکین، اور اس سے پیچھے پیش آ گئی تب بھی را کو موٹا ہی پڑیں گے۔ یعنی یہ والی کنڈیشن تب بنتی ہے جب ہم نے خود عارضی سکون لینا ہو، سکون وقفی کر رہا ہو، ٹھیک ہے؟ جب ہم کسی آیت پر سٹاپ کریں یا کہ ہم نے خود سے وقف لینا ہو کسی بھی را کے اوپر، تب یہ حالت وہاں پہ بن سکتی ہے کہ را ساکین ہو اور اس سے پچھلا حرف بھی ساکین ہو اور اس سے پیچھے ضمہ یا فتحہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بھی اس را کو بھی ہم موٹا پڑیں گے، کیسے؟ خسرو، ٹھیک ہے؟ خسرو، پھر الیسر، الشکور، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے ہم را کو منہ بھر کے موٹا کر کے ادا کریں گے۔ پھر اس کے بعد آٹھویں حالت دیکھیے کہ را مشدد پر پیش ہو، یعنی را مشدد ہے اور اس کے اوپر پیش ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی مثال بھی آپ کو قرآن سے مل جائے گی، مجھے سلائڈ بناتے ہوئے جلدی میں ملی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے پاس ابھی اس ٹائم مصحف پڑا ہے تو آپ اس پہ دیکھ کے تو بتا سکتے ہیں۔ فی الحال میں آپ کو آگے کی بات کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ را مشدد پر پیش ہو تب بھی یہ را موٹی ہی پڑھی جائے گی، ٹھیک؟ اب ہم نے 8 قاعدے تو پڑھ لیے۔ میں نے کہا تھا کہ را کو موٹا پڑھنے کے کل 12 قاعدے ہیں، 12 حالتیں ہیں، جس میں سے ہم نے 8 حالتیں تو ایسے ہی یاد کر لی۔ کیسے یاد کر لی؟ کہ زبر کی حالت کی 4 حالتیں اور پیش کی حالت میں 4 حالتیں۔ اب اگر ہم اس کو اور بھی زیادہ شارٹ کرنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں را پر زبر ہو یا پیش ہو تو را موٹی ہوگی، را ساکن سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو را موٹی ہوگی، را ساکن ما قبل زبر یا پیش ہو تو بھی را موٹی ہوگی، را مشدد زبر یا پیش ہو تو بھی را موٹی ہوگی، ٹھیک ہے؟ ایزی ہو گیا آپ لوگ کے لیے یاد کرنا۔ 8 حالتیں ہم نے ایسے ڈیفائن کر لی کہ را کن حالتوں میں موٹی پڑھی ہی جائے گی۔ چلے اب ہم 9ویں حالت دیکھتے ہیں، اس کو اب دھیان سے سنیے گا۔ را سے پہلے یعنی را ساکن ہو، یہاں پہ را ساکن لکھنا تھا، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ اس میں لکھ لیں۔ را ساکن سے پہلے جو کسرہ عارضی کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے پیچھے زیر لگی ہوئی ہے نا را ساکن سے پچھلے حرف پہ، کیونکہ جب را ساکن ہوتی ہے تو ہم اس سے پچھلا حرف دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا ہے، اگر تو فتحہ ہو یا پھر ضمہ ہو تو ہم کہہ دیتے ہیں را موٹی ہے۔ اب اگر را ساکن ہے اور اس سے پچھلے حرف پر کسرہ ہے لیکن وہ کسرہ عارضی ہے، یعنی وہ کسرہ لگی نہیں ہوئی تھی بلکہ وہ کسرہ کسی قاعدے کی وجہ سے یہاں پر لانی پڑی، تو وہاں پر بھی را کو موٹا ہی پڑھیں گے۔ اب یہ کسرہ عارضی کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر حمزہ وصلی موجود تھا۔ یہ جو حمزہ ہوتا ہے نا، ایسا حمزہ جو تلاوت کے دوران جو ہے اگر ہم وصلن پڑھتے ہیں اس کو تو وہ حمزہ نہیں پڑھا جاتا، حذف ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہم اس حمزہ سے لفظ کو پڑھنا چاہیں، شروع کرنا چاہیں تو وہ حمزہ وہاں پر پھر بیک آ جاتا ہے، پھر اس پر ہم کوئی نہ کوئی حرکت لگاتے ہیں قواعد کے مطابق، اور یہ حمزہ پر حرکت لگانے کے قواعد انشاءاللہ میں اگلے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گی۔ فی الحال اگر آپ کو یہاں پر بتائے تو آپ بہت زیادہ کنفیوز بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس کے ساتھ وہ لیکچر لازمی دیکھ لینا ہے پھر، ٹھیک ہے؟ کہ حمزہ پر جو ہے وہ حرکت لگانے کے کون سے قاعدے ہوتے ہیں۔ تو حمزہ پر حرکت لگانے کے اعتبار سے یہاں پر یہ جو کلمات آپ کو دیے جا رہے ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ حمزہ پر کسرہ عارضی کے قواعد ہیں، ٹھیک ہے؟ شارٹ ٹرم میں اگر میں آپ کو سمجھانا چاہوں تو حمزہ وصلی کا مطلب ہوتا ہے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بسم اللہ الرحمن، دیکھیں الرحمن، یہاں پر سوری، ٹھیک ہے؟ یہاں پر یہ جو الف ہے یہاں پر نظر آ رہا آپ کو، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو پڑھنے میں ابھی سنائی نہیں دے رہا، جب آپ پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن تو آپ نے کیا کیا، را کے ساتھ ہا کی کسرہ کو ملا کے پڑھا ہے۔ بالفرض ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ یہاں سے نہیں پڑھنا، پیچھے سے ملا کے نہیں پڑھنا، اب یہ والا ورڈ پڑھنا ہے، تو آپ کیسے پڑھیں گے اس ورڈ کو؟ بتائیے، اس پر تو کوئی حرکت نہیں لگی ہوئی، اب کیا کریں گے؟ آپ پڑھیں گے الرحمن، یعنی اس پر جو زبر لگائی آپ نے خود سے لگائی، پڑھنے کی خاطر آپ نے لگائی، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم اس طرح سے پڑھیں گے۔ تو ہم نے حمزہ وصلی پر
کیا کر دیا، جو حمزہ وصلی کا مطلب ہے کہ وصل میں پڑھا جائے گا، لیکن وہ جب اس سے ہم حرف کو شروع کرنے لگے تو اس پر حرکت لگانی پڑے گی، وصل میں نہیں پڑھا جائے گا، سوری شاید میں نے الٹ بول دیا، وصل میں نہیں پڑھا جائے گا، جب ہم اس سے ابتدا کریں گے، اس سے پڑھنا، اس حمزہ سے ورڈ کو پڑھنا شروع کریں گے، تو ہمیں اس پر کوئی نہ کوئی حرکت قاعدے کے مطابق لگانی پڑتی ہے۔ اب یہاں پر یہ جو حرکت کسرہ کی آ رہی ہے نا قاعدے کے مطابق، وہ یہ آ رہی ہے کہ حمزہ وصلی یعنی ایسا ورڈ جس پر حمزہ وصلی پر حرکت نہیں لگی ہوئی، ہم نے اس سے شروع کرنا ہے، تو ہم کیا کریں گے کہ تھرڈ لیٹر کو دیکھیں گے۔ پہلا ورڈ ہے حمزہ، دوسرا ہے را، اور تیسرا ہے جیم۔ اگر تیسرے حرف پر فتحہ یا کسرہ ہو، ٹھیک ہے، اگر کسی تیسرے حرف پر اس طرح سے فتحہ یا کسرہ ہو، تو ہم اس حمزہ کو نا کسرہ دے کے پڑھتے ہیں۔ بس یہ اتنا رول فی الحال اس والے قاعدے کے لیے کافی ہے کہ اگر حمزہ وصلی پر ہم نے کوئی حرکت لگانی ہے اور تیسرے حرف پر اگر ہم دیکھیں کہ فتحہ ہے یا کسرہ ہے، تو ہم اس حمزہ کو کسرہ دے کے یعنی زیر کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور یہ کسرہ عارضی ہوتا ہے۔ یہ کسرہ عارضی کا مطلب یہ ہے کہ عارضی طور پر ہم نے حرکت لگائی ہے، اگر اس سے پیچھے کوئی بھی ورڈ جڑ جائے گا تو یہ جو حمزہ کی ہم نے حرکت لگائی تھی نا، یہ بالکل ختم ہو جائے گی، یعنی یہ حمزہ کی حرکت باقی نہیں رہے گی، حمزہ ویسے ہی نہیں پڑھا جائے گا، پھر ختم ہو جائے گا۔ کیسے؟ موٹا کر کے ارتدا، ٹھیک ہے، ارتدا، اس طرح سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اگر ہم جو ہے وہ اس سے پیچھے کوئی ورڈ لگا لیں، جیسے منیر، اس طرح سے منیر، تو کیا ہوگا، یہ حمزہ کی جو حرکت تھی وہ ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، ہم نے نون کو را سے ملا دیا، یعنی اس سے پیچھے منی کا ورڈ آ گیا، تو یہ حمزہ وصلی ویسے ہی ختم ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے حمزہ وصلی، ٹھیک ہے۔ تو یہ حمزہ کی جو حرکت ہم نے لگائی تھی وہ پھر عارضی تھی، تو اس بات کے بارے میں ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ اگر را ساکن سے پہلے کسرہ عارضی لگا ہوا ہو تو وہاں پر بھی را کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نے قاعدہ دیکھا کہ را ساکن سے پہلے کسرہ عارضی ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے۔ کیسے را کو موٹا پڑھیں گے؟ ایرو، ارجعی، یعنی اس کے نیچے ہم کسرہ لگائیں گے قاعدے کے مطابق، ارجعی، را کو موٹا کرتے ہوئے، ارتضا، ارتابو، ٹھیک ہے، ارتابو، اس طرح سے پڑھیں گے ہم، را کو موٹا کریں گے۔ اس بات کی سمجھ آ گئی کہ را ساکن سے پہلے کسرہ عارضی کا کیا مطلب ہے؟ بارک اللہ فیک۔ اب اگلا قاعدہ دیکھیے، نویں حالت ہم نے دیکھ لی کہ را ساکن سے پہلے کسرہ عارضی ہو تو وہاں پر ہم را کو موٹا پڑھیں گے۔ اب 10ویں حالت ہم دیکھتے ہیں کہ را ساکن سے پہلے کسرہ ہو اور اس کے بعد حروف مستعلیہ ہو، یعنی را ساکن بیچ میں ہے، اس سے پہلے پچھلے حرف کے نیچے کسرہ ہے، لیکن اگلا حرف جو ہے نا وہ حروف مستعلیہ میں سے کوئی نہ کوئی ہے، صاد، طا، ظا، یا پھر خا، کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ایسی حالت بن جائے کہ را ساکن سے پہلے کسرہ ہے اور بعد میں حروف مستعلیہ ہے، لیکن یہ پورا ایک ہی کلمہ ہے، الگ الگ کلمات نہیں ہے، یہ ایک ہی کلمے میں یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں، را ساکن ہے، اس سے پہلے کسرہ ہے اور اس کے بعد حروف مستعلیہ ہے، تب بھی را کو موٹا پڑھیں گے۔ کیسے؟ دیکھیں، قرطاسن، ٹھیک ہے، فرقاتن، آگے دیکھیے، ارصادن، مرصادن، لبالمرصاد، اس طرح سے موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک سٹیٹمنٹ یہ والی جو لکھی ہوئی ہے نا، حرف استعلاء غیر مکسور، یعنی حروف مستعلیہ ہو لیکن وہ مکسورہ یعنی کسرہ والا نہ ہو، اس کی ڈیٹیل جو ہے نا میں آپ کو جب مختلف فی والی اس کی ڈیٹیل بتاؤں گی نا، را کی ایک حالت موٹی حالت ہوتی ہے، ایک باریک حالت ہوتی ہے، ایک ایسی حالت ہوتی ہے کہ جس میں را کو دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، موٹا بھی اور باریک بھی۔ تو یہ سٹیٹمنٹ آپ کو وہاں پہ سمجھ آئے گی کہ حروف مستعلیہ کسرہ کے ساتھ کیوں نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس کا یہ مطلب ہے کہ را ساکن ما قبل کسرہ ما بعد حروف مستعلیہ ایک ہی کلمے میں ہو لیکن حروف مستعلیہ کسرہ والا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ سٹیٹمنٹ نہیں بھی کہتے نا یہاں پر تو اٹس اوکے، نو پرابلم، لیکن صرف آپ کی انفارمیشن کے لیے آپ صرف اگر یہی یاد کر لیں کہ را ساکن ما قبل کسرہ اور ما بعد حروف مستعلیہ ایک ہی کلمے میں ہوں تو را موٹی پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے، اور اس کی مثالیں آپ کے سامنے بنی ہے،
دے دی کہ یہ ساری اس کی مثالیں ہیں. قرطاس، فرقۃ، ارصادا، مرصادا، لبالمرصاد. ٹھیک ہے. تو را کی 10 حالتیں ہم نے دیکھ لی، جن میں سے 8 تو بہت ایزی تھی کہ ضمہ اور فتحہ لگاتے جائیں اور پھر ساری کنڈیشنز بیان کرتے جائیں. 9ویں حالت کیا تھی؟ کسرہ عارضی والی تھی کہ اگر را ساکن سے پہلے کسرہ عارضی ہو تو را کو موٹا ہی پڑھیں گے. 10ویں حالت کیا تھی کہ را ساکن ما قبل کسرہ ہو اور ما بعد حروف مستعلیہ ہو تو اس را کو بھی موٹا پڑھیں گے. اب 11ویں حالت کی طرف چلتے ہیں. 11ویں حالت یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے کسرہ جو ہے نا وہ پچھلے کلمے میں ہو، الگ کلمے میں ہو. ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھیں را ساکن ہے، اب یہ پیچھے والے کلمے میں کسرہ ہے. ٹھیک ہے. تو تب بھی یہ را موٹی پڑی جائے گی. ٹھیک ہے. الگ کلمے میں ہے، یہ پچھلے کلمے میں ہے، تو یہ را بھی موٹی پڑھی جائے گی. جیسے رب ارجعون، رب بیرو، یوں را کو موٹا پڑھیں گے. اور یہاں پر یہ وہ والا قاعدہ بھی استعمال ہو رہا ہے. اگر ہم یہاں سے ربی پیچھے سے ملا کے نہیں پڑھ رہے بالفرض، ہم یہاں سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں، تو یہ حمزہ وصلی ہے نا، اس حمزہ وصلی کے نیچے بھی کسرہ ہی آئے گی. کیسے کہ ہم نے کہا تھا تیسرے حرف کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے. تیسرے حرف پر اگر کسرہ یا فتحہ ہو تو ہم نے حمزہ وصلی کو کسرہ کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس حمزہ وصلی کے نیچے کسرہ آئے گی، جس کی وجہ سے یہ را ویسے بھی اگر ہم یہاں سے شروع کریں ورڈ تب بھی موٹی پڑی جائے گی، کیونکہ را ساکن سے پہلے کسرہ عارضی آ گیا. لیکن یہاں پر کیا ہے، ہم قاعدے کی مثال کیا لے کر آئے ہیں کہ را ساکن سے پہلے، اب یہ ساکن یہاں پر بھی لکھنا تھا. ٹھیک ہے. جلدی میں نہیں لکھا گیا، آپ نے ساکن لکھنا ہے. را ساکن سے پہلے کسرہ جو ہے وہ دوسرے کلمے کا مطلب ہے کہ پچھلے کلمے میں، الگ کلمے میں ہو، کیونکہ ہم را ساکن سے پچھلا ہی حرف دیکھتے ہیں، اگلا آگے تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو را ساکن سے پہلے جو کسرہ ہے وہ الگ کلمے میں، پچھلے کلمے میں ہو، تب بھی اس را کو ہم موٹا ہی پڑھیں گے. کیسے؟ رب ارجعون، بیرو، رب برجعون نہیں، رب بیرو، یوں کریں گے، رب ارجعون. اس کے بعد یہ ہم نے دیکھ لی 11 حالتیں ہم نے دیکھ لی. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں 12ویں حالت. اور یہ جو 11ویں حالت تھی یہ اسی کی طرح کی تھی جو ہم نے کسرہ عارضی والی حالت پڑھی تھی نا، ویسی ہی ہے، بس یہ ہے کہ وہ کسرہ جو ہے وہ پیچھے الگ کلمے میں آ گئی ہے. یعنی 2 حالتیں ہم نے کسرہ والی پڑھ لی ہیں یہاں پر را مفخمہ کے لیے. ٹھیک ہے. 8 حالتیں ہم نے پڑھی تھیں، جس میں کہ 4 جو تھیں وہ فتحہ کے ساتھ تھیں، 4 جو تھیں وہ ضمہ کے ساتھ تھیں. اب 2 حالتیں جو ہم نے پڑھی ہیں وہ کسرہ والی پڑھی ہیں. اور وہ کون سی کسرہ والی پڑھی ہیں؟ ایک تو یہ کہ را ساکن ما قبل کسرہ عارضی ہو، یہ پڑھ لیا ہم نے، تب بھی را موٹی پڑھی جائے گی. دوسری ہم نے دیکھی کہ را ساکن ما قبل کسرہ پچھلے کلمے میں ہو، الگ کلمے میں ہو، تب بھی را موٹی پڑھی جائے گی. اس طرح سے بھی آپ را کی حالتیں 10 حالتیں ایزیلی یاد کر سکتے ہیں کہ 4 حالتیں زبر والی تھی، 4 حالتیں پیش والی تھی، 2 حالتیں کسرہ کے ساتھ ہیں کنڈیشنز لگا کر کہ را ساکن ہے. ٹھیک ہے. را کے نیچے زیر نہیں، بلکہ را ساکن ہے اور اس سے پیچھے جو کسرہ ہے وہ عارضی ہے، مستقل کسرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. عارضی طور پر ہم اس کسرہ کو لے کر آئے تھے تو بھی را موٹی پڑی جائے گی. اگر را ساکن ہے اور اس سے پچھلے حرف پہ جو کسرہ ہے وہ الگ کلمہ ہے تب بھی را موٹی پڑی جائے گی. تو 2 حالتیں ہم نے کسرہ والی بھی دیکھ لی. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے 10 حالتیں ایزیلی آسانی سے یاد کر لی. ایک حالت آپ نے دیکھی کہ را ساکن ما قبل کسرہ اور ما بعد حروف مستعلیہ ایک کلمے میں ہو، یعنی یہ تیسری حالت جو کسرہ کی تھی وہ آپ نے کیا دیکھی کہ کسرہ تو اسی کلمے میں ہے. ٹھیک ہے. را ساکن سے پہلے کسرہ بھی ہے لیکن وہ کسرہ اصلی بھی ہے. ٹھیک ہے. کسرہ اصلی بھی ہے لیکن اس کے بعد جو ہے نا حروف مستعلیہ آ گیا. ٹھیک ہے. یہ بھی کسرہ کی حالت ہوگی. 4 حالتیں زبر کی، 4 حالتیں پیش کی، 3 حالتیں کسرہ کی کنڈیشن کے ساتھ. 2 کسرہ جو ہے وہ کیا ہے کہ ایک پچھلے کلمے میں ہے، ایک عارضی کسرہ ہے، اور ایک اصلی کسرہ تو ہے لیکن اس کے بعد حروف مستعلیہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے مطلب کہ ہم نے 11 حالتیں ایزیلی دیکھ لی کہ را کیسے موٹی پڑی جائے گی. 12ویں حالت ہے را کے موٹا پڑنے کی مرامہ مضمومہ. مرامہ مضمومہ کا مطلب یہ ہوتا ہے مرامہ من روم کے ساتھ وقف کرنا. وقف بالروم یہ جو ہے نا یہ وقف کی ایک قسم ہے، وقف کرنے کی یعنی سٹاپ کرنے کی ایک قسم ہے. جب ہم کسی حرف پر وقف کرتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ وقف بالروم اگر ہم نے کرنا ہو تو یہ جو روم والا وقف ہوتا ہے نا یہ پیش اور زیر کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پیش اور زیر کے ساتھ، یعنی را کے اوپر نہیں بلکہ کسی بھی حرف کے اوپر جب ہم نے وقف کرنا ہو، جیسے با پر ہم نے وقف کرنا ہے تو یہ زیر اور پیش پر ہوتا ہے. بس اتنا مائنڈ میں رکھیں جو یہ وقف ہوتا ہے.
ٹھیک ہے، وقف بالروم. اور یہ وقف بالروم کیا کیسے جاتا ہے کہ اس میں پوری طرح حرف کو ساکن نہیں کیا جاتا، بلکہ ون تھرڈ حرکت اس کی پڑھی جاتی ہے. ون تھرڈ حرکت جب پڑھی جاتی ہے تو اس میں لائٹ سی حرکت اتنی کم پڑی جاتی ہے کہ پاس بیٹھے والے کو سنائی دیتی ہے، کیسے نا نا. ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم نے ساکن ہی کیا ہے، لیکن جو پاس بالکل بیٹھا ہوگا نا اس کو پتا چلے گا کہ تھوڑی سی ہم نے حرکت اس کی پڑھی ہے پیش کی. ٹھیک ہے، یہ پیش پر بھی ہوتا ہے اور یہ زیر پر بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر جو کنڈیشن ہم بتا رہے ہیں، چونکہ ہم نے را کی بات کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور را کے لیے ہم نے بتانا ہے. تو را کی کون سی ایسی حالت ہے جس پر وقف بالروم کرتے ہوئے ہم را کو موٹا پڑھیں گے؟ تو را کسرہ والی کے اوپر تو ہم موٹا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ یہ حالت اس کی باریک کی حالت ہوگی. اب را پیش والی جو تھی یہ موٹی حالت میں تھی نا، جب ہم نے دیکھا تھا کہ را کے اوپر پیش ہو جائے آ جائے تو را موٹی ہوتی ہے. اب یہ پیش پڑھی بھی تو جا رہی ہے ون تھرڈ وقف بالروم کی شکل میں. ٹھیک ہے، جب یہ ون تھرڈ حرکت پڑھی ہی جا رہی ہے، ہلکی سی چاہے پڑھی جا رہی ہے، تو تب بھی تو یہ را موٹی ہی پڑھیں گے، کیونکہ ہم اس کے اوپر وقف بالروم کر رہے ہیں. کیسے؟ نارون تھا نا، نارون، اس کو ہم نے موٹا پڑھنا تھا، تو نارو اس کو بھی ہم موٹا ہی پڑھیں گے، کیونکہ یہ پیش والی ہی حالت ہے. یعنی اگر ہم یہ ٹپ بنائیں اپنے مائنڈ میں یہ اسکیچ بنانے کے لیے کہ کتنی حالتوں میں کیا کریں گے، تو یہ حالت بھی ایک قسم کی ہم پیش والی حالت میں ہی ایڈ کر سکتے ہیں، کہ ایسی را جس پر وقف بالروم ہو رہا ہو، پیش والی را ہو، زیر والی را نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ زیر والی را جو ہے اس پر بھی وقف بالروم ہو سکتا ہے، لیکن وہ را موٹی نہیں ہوگی، وہ را ہم باریک میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو ایسی پیش والی را جس پر وقف بالروم کر رہے ہوں، تب بھی اس را کو موٹا ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ والی کنڈیشن ہم نے پیش میں ایڈ کر دی. اب ہم تھورلی اس کا دوبارہ سے جائزہ لے لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اس کا اتنی اچھی طرح مائنڈ میں سارے کے سارے حالتیں بیٹھ جائیں کہ کبھی آپ کو بھولیں ہی نہ، آپ کو جو ہے نا رٹا نہ لگانا پڑے کہ بھئی را کی 12 حالتیں ہیں تو ہم اس کو کھینچ کھینچ کے پورا کریں کہ کیسے اس کو یاد کریں اور کس طرح سے اس کو بنائیں. تو دیکھیے، ایزی وے. را کی زبر کی حالت میں 4 حالتیں. ٹھیک ہے، را پر زبر ہو، را ساکن پر را ساکن ما قبل زبر ہو، را ساکن ما قبل ساکن اور ما قبل زبر ہو، را مشدد پر زبر ہو. 4 حالتیں ہو گئیں. یہی سیم 4 حالتیں پیش کے لیے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس 8 حالتیں یہ مکمل ہوگی. پیش والی اسی را میں آپ ایک اور اگر ایڈ یہیں پہ کرنا چاہیں تو مرامہ مضمومہ کو بے شک یہیں پہ ایڈ کر لیں، کیونکہ مضموم ہے نا، پیش والی را ہے. ایسی پیش والی را جس پر وقف بالروم کیا جائے. ٹھیک ہے، چاہے آپ اس کو نمبر 9 پہ ایڈ کر لیں. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو یاد رہے. پیش کی حالت میں آپ کے پاس پھر 5 جو ہے نا وہ کنڈیشنز بن جائیں گی، تو یہاں پر آپ کی 9 حالتیں ایز اٹ از یاد ہو گئی را کی موٹی پڑھنے کی صورت میں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ نے کسرہ کی طرف چلنا ہے. اب جو باقی 3 بچ گئی ہیں نا، 9 حالتیں تو ہم نے یاد کر لی، تو جو 3 بچی تھی وہ کسرہ آپ مائنڈ میں رکھیں، وہ کسرہ ہو. ایک تو یہ کہ کسرہ عارضی ہو، یعنی وہ کسرہ مستقل نہ ہو، ہم نے قاعدے کے مطابق اس کسرہ کو لگایا ہوا ہو. را ساکن سے پہلے کسرہ عارضی ہو. پھر ایک یہ کہ وہ جو کسرہ تھی نا وہ پچھلے الگ کلمے میں تھی. یہاں پر دیکھیں، را ساکن سے پہلے جو کسرہ ہے نا وہ پچھلے کلمے میں ہے، وہ اس کے اٹ سیلف کلمے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب ایک جو کنڈیشن ہے وہ یہ کہ را ساکن ما قبل کسرہ ہے، اصلی بھی ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے نا حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ گیا ہے، تو پھر یہ را بھی موٹی پڑھی جائے گی. آئی ہوپ سو کہ اس سے آسان ٹپس اور مزید نہیں ہو سکتے را کی موٹی حالتیں یاد کرنے کے لیے. انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو یہیں پر بیٹھے بیٹھے یہ را کی حالتیں یاد ہو چکی ہوں گی. اگر پوری نہیں بھی یاد ہوئی تو آدھی تو یاد ہو چکی ہوں گی انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے لیے جو ہے وہ ساری چیزوں کو اچھے سے سمجھنا، امپلیمنٹ کرنا بہت آسان کریں. یہ ساری حالتیں پڑھنا کیوں ضروری تھا؟ تاکہ ہم اس کو اپنی تلاوت میں اس کو اپلائی کر سکیں. آج تک اگر ہم ان را کو باریک پڑھ رہے تھے، کسرہ ہونے کی وجہ سے، یہ دیکھیں یہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے را ساکن ما قبل کسرہ ہے تو باریک ہی پڑھ دیں، قیر پڑھ دیں، قیر. ٹھیک ہے، تو لیکن نہیں. اب یہ ایک قاعدہ آپ نے پڑھ لیا کہ را ساکن ما قبل کسرہ تو ہے لیکن ما بعد حروف مستعلیہ ہے تو موٹا پڑھیں. ٹھیک ہے، اسی طرح کسرہ عارضی ہے را ساکن سے پہلے تو موٹا پڑھیں. اسی طرح را ساکن سے پہلے کسرہ جو ہے وہ الگ کلمے میں ہے، تب بھی را کو موٹا پڑھیں. ٹھیک ہے، باقی آپ یہ تو شروع سے ویسے قواعد سے کرتے آ رہے ہیں کہ را کے اوپر پیش ہو یا را پر زبر ہو تو را کو موٹا پڑھیں، لیکن اس کے علاوہ بھی جو مزید کنڈیشنز بنتی تھی وہ بھی ہم نے دیکھ لی کہ ان را کو موٹا ہی پڑھیں گے.
تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے بہت ساری آسانیاں کریں. نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ را کی ترقیق کی حالت بھی دیکھیں گے، اور اس کے علاوہ میں آپ کو حمزہ کے پر حرکت لگانے کے طریقے بھی بتاؤں گی انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور کمنٹ باکس میں بھی آپ سوال کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ ہو تو اس کو ضرور ضرور شیئر کیا کریں، تاکہ باقی لوگوں تک بھی پیغام پہنچے. یہ ہمارے قرآن کے پڑھنے کے لیے ساری ٹپس ہیں، قرآن کی بہترین ادائیگی کی ٹپس ہیں. تو اگر کسی ایک کا بھی بھلا ہو جاتا ہے، کوئی ایک کی بھی تلاوت درست ہو جاتی ہے، تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا انشاءاللہ. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے ایک حرف پہ پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو ایک حرف نہیں، یہاں پر تو دیکھیں ہم کتنے ڈیڑھ حرف جو ہے، حروف جو ہیں وہ کلمات کی صورت میں ہم یہاں پر پریکٹس میں ہی ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ ہم انڈائریکٹ یہ جو نیکیاں کمانے کا ذریعہ ہے، اس میں پیچھے نہیں رہیں گے، اور اس کو ضرور آگے سے آگے پھیلاتے رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.